سیدنا مولانا محمد رسول النبی الامین الوکیل الحلیم الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ جل مجدہ خالق کائنات رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں مسجد غوث اعظم کی جانب سے 11ویں شریف کی نشست آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنے کرم کی خیرات عطا فرمائے اور اپنے کرم کے صدقے میں اپنے محبوب بندوں کی نسبت میں ہمیں پختگی اور ان کے تعلق میں ہم سب کو فنائیت نصیب فرمائے۔ آج کی اس مبارک نشست میں جس مضمون پر اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پر وہ ذکر تقویٰ کے حوالے سے اور دوسرے کی طرح غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے حوالے سے ہم دے پاتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، مگر بنیادی طور پر سب سے پہلے تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے چند کلمات آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا اور اسی سے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں اولیاء اور اس کے مقربین کی شان اور عظمت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ سورہ الانفال کی آیت مبارکہ نمبر 34 کا یہ آخری حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہ یہ بات توجہ سے جان لو اور سمجھ لو کہ اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے جو دوست ہیں، اس کے جو ولی ہیں، وہ صرف اور صرف پرہیزگار لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی جو متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، جنہیں تقویٰ نصیب نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا تعارف بیان فرمایا کہ اس کے ولی اور دوست جو ہیں وہ صرف اور صرف پرہیزگار لوگ ہی ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور کاملین کا ذکر فرماتے ہوئے ہمارے سامنے اس حقیقت کو بیان کر دیا ہے کہ جو شخص متقی ہو جاتا ہے، جسے تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے، اسی کو اللہ رب العزت کی ولایت اور دوستی نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، یعنی وہ نہ تقویٰ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، نہ تقویٰ کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اور نہ تقویٰ کے صدقے میں اولیاء اور کاملین کو اللہ رب العزت کی دوستی کا جو مقام ملتا ہے، نہ اس مقام کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور ان کو معرفت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اولیاء اور کاملین کی عظمت اور ان کے شان اور ان کے مقام کا انکار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو یہاں واضح فرمایا۔ اب تقویٰ کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جسے امام احمد بن حنبل نے روایت فرمایا اور حدیث مبارکہ نمبر 11774 ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علیک بتقوی اللہ، تم سب کے لیے اللہ کے تقوی کو پکڑنا لازم ہے، یعنی لازمی طور پر تقوی اختیار کرو، اس کے علاوہ نجات کوئی نہیں ہے۔ اور پھر تقوی کی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بیان فرمائی اور جو اس کی شان بیان فرمائی وہ کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، اس لیے کہ یہ تمام نیکیوں اور بھلائیوں کو جمع کرنے والی چیز ہے، جامع ہے۔ تو گویا تقوی یہ ہے کہ جس شخص کے اندر تمام نیکیاں اور بھلائیاں جمع ہو جاتی ہیں اور اس کی ذات نیکی کا منبع اور مرکز بن جاتی ہے اور اسے نیکی پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے، وہی شخص متقی ہوتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے وہی اللہ کا ولی اور دوست ہوتا ہے۔ تو سامعین وقار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس مقام پر جو حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ تقوی جو ہے یہ بھلائیوں کا جامع ہے، اس کی وضاحت کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب تک انسان اپنی طبیعت کے اندر نیکیوں کو جمع نہیں کر پاتا، یعنی اس کو ایسی زندگی نصیب نہیں ہوتی طاعت والی اور بندگی والی کہ وہ استقامت کے ساتھ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اور استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیک افعال کرتا چلا جاتا ہے، جب تک اسے یہ مقام نصیب نہ ہو اس وقت تک اسے تقوی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے تقوی نصیب ہو جائے، وہ متقی ہو جائے، متقین کے راستے پر چلے، اسے اپنی زندگی کو نیکیوں اور بھلائیوں کا مرکز بنانا ہوگا، نیکی پر استقامت اختیار کرنی ہوگی۔ جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے وہ شخص متقی ہوتا ہے۔ اور جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ تقوی اس کے بھی درجات ہیں، ہر متقی شخص کا تقوی ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر متقی شخص کے تقوی کی عظمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ شخص اتنا ہی باعزت ہوتا چلا جاتا ہے جو جتنا تقوی میں آگے مقام حاصل کرتا چلا جاتا ہے، جو تقوی میں خود کو جتنا بڑھاتا چلا جاتا ہے، جو تقوی کے اندر خود کو جتنا مستغرق کرتا چلا جاتا ہے، جس کے دل میں تقوی جتنا اترتا چلا جاتا ہے اور جس کے دل میں تقوی کا نور جتنا پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، تو جوں جوں تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کے اللہ کی بارگاہ میں عزت اور مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جوں جوں اس کا اللہ کی بارگاہ میں عزت اور مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح وہ اللہ رب العزت کی قرب اور اس کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کی دوستی میں اور بلند مقام حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ عام شخص سے سفر طے کرتے کرتے متقی ہوتا ہوتا خاص بنتا ہے، پھر اولیاء کی صف میں آتا ہے اور پھر مقربین کے درجے کو جا پہنچتا ہے۔ یہ ہے وہ سفر جو تقوی کا ہے۔ سامعین وقار، اب اس تقوی کے لیے اگر ہم اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی کتب کو دیکھتے ہیں تو تقریباً تصوف کی تمام کتابوں میں تقوی کا یہ تقوی کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ میں وہ عرض کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ تقوی کی اقسام کیا ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ عام لوگوں کا تقوی، عوام الناس، مسلمین، کلمہ گو جو مسلمان لوگ ہیں ان کا تقوی، تو ان کا تقوی کیا ہے؟ فرماتے ہیں عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ خود کو شرک سے بچا لیں۔ اب یہ لفظ یعنی شرک جو لفظ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شرک بہت بڑی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا نام ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، اس کی ذات میں شرک ہے، اس کے افعال میں شرک ہے، اس کی صفات میں شرک ہے، اس کی اسماء میں شرک ہے، یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو یاد کر کے رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ یاد آیا ہے، اس جملے نے مجھے رلایا ہے، اور یہ روح کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ جملہ سنا کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی ریاکاری کرتا ہے تو گویا وہ شرک کرتا ہے۔ تھوڑی سی ریاکاری بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو گویا اس نے شرک کیا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے کرنا تھا۔ تو جب وہ خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے تو وہ کسی کو دکھانے کے لیے جب کیا جائے گا تو یہیں سے شرک ہو جائے گا۔ وہ عمل خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے نہیں رہتا۔ تو یہ عام لوگوں کا ہے اور یہ آسان نہیں ہے، اس پر بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریاکاری سے پاک کریں، ہم اپنے آپ کو ریا سے نکالیں اور خالصیت اپنے اندر پیدا کریں۔
کیونکہ منزل تقویٰ ہے، اس لیے عوام کے لیے بھی یہ اتنا ہی سخت مقام ہے، اس کو کلیئر کر پائیں گے تو عوام الناس میں شمار ہوگا۔ تو جب تک ہم اپنے آپ سے ریاکاری کا خاتمہ ہی نہیں کر پاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شمار تو عوام الناس میں بھی نہیں ہے، ہمارا شمار تو ابھی تک عوام الناس میں بھی نہیں ہوا۔ تو اگر عام لوگوں میں بھی ہمارا شمار نہیں ہے تو پھر عام لوگوں سے آگے بڑھنا، خاص کی طرف، پھر ولایت کی طرف، پھر مقربین کی طرف، تو یہ تو بہت لمبا سفر ہے جو اس مقام تک لے کے جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ ہاں یہ بندہ میرا دوست اور میرا ولی ہے۔ تو عام بندوں کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ خود کو شرک سے بچا لیں، اور شرک سے بچانے کے لیے بنیادی عمل ریاکاری سے خود کو محفوظ کرنا ہے، ہر عمل کو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے۔ تو فرمایا یہ عام لوگوں کا تقویٰ ہے۔ اگر عوام الناس خود کو ریاکاری سے بچا لیں، وہ شرک سے پاک کر لیں، تو عوام الناس کا تقویٰ یہی ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یہ خواص کا تقویٰ ہے، اور خواص کا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ گناہ سے خود کو بچا لیتے ہیں اور محفوظ کر دیتے ہیں، ان کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق اتنا پختہ ہو جاتا ہے، اور نیکی پر استقامت ایسی ہو جاتی ہے، اور گناہ سے نفرت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے دور کر کے گناہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور گناہ سے حفاظت والی زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں سامعین کی وقار جو توجہ طلب ہے، اور وہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ نیکی کرنا مشکل نہیں ہے۔ انسان کو بہت سارے موقع مل جاتے ہیں نیکی کرنے کے، اس سے مشکل عمل خود کو گناہ سے بچانا ہے۔ ہماری زندگی نیکی اور گناہ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اس لیے نہ کچھ روحانیت محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی اس طرف کا ذائقہ ملتا ہے، نہ کوئی یہاں چلنے کا سلیقہ آتا ہے اور ڈر نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو طبیعت میں نیکی سے محبت آ جائے تو اگلا سٹیپ پھر گناہ سے نفرت ہے کہ ایک ایک کر کے گناہ سے خود کو محفوظ کرتا چلا جائے، تاکہ اس کو روحانی حظ اور حلاوت نصیب ہو۔ پھر وہ دیکھے کہ اس راستے میں اللہ نے اس کے لیے کیا کیا عظمتیں اور کیا کیا شانیں بنا رکھی ہیں۔ تو بیان کرتے ہیں کہ عوام کا شرک یہ، عوام کا تقویٰ یہ ہے کہ خود کو شرک سے بچائیں، یعنی ریا سے محفوظ کریں، اور خواص کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ اس طرح نیکی پر قائم ہو جائیں اور استقامت اختیار کر لیں کہ وہ گناہ سے خود کو محفوظ کر لیں۔ پھر اس کے بعد ان اولیاء کی بات آتی ہے جو رب کائنات جنہیں اپنا دوست کہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اولیاء کا تقویٰ یہ ہے کہ چونکہ ان کو نیکی پر استقامت بھی نصیب ہو گئی، گناہ سے حفاظت اور محفوظ بھی ہو گئے، اور نیکی میں آگے بڑھنے والے لوگ ہو گئے، تو اب ان کا تقویٰ یہ ہے کہ اب اپنے افعال کو وہ اپنی ذات کے لیے وسیلہ نہیں بناتے، یعنی اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے اس مقام کا اظہار نہ ہو، اس میں بھی دکھلاوا نہ ہو، اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کے انسان آگے کا سفر کرتا چلا جائے۔ تو فرمایا جو افعال وہ کرتے ہیں ان افعال کو وسیلہ نہ بنانا اور اللہ کی رضا پہ خود کو راضی رکھنا اور عزت و انکساری کا منبع بن جانا، یہ ولایت کا مقام ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے، ولایت کا تقویٰ اس کو کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا بیان کیا وہ یہ پھر انبیاء کا تقویٰ ہے، اور وہ کیا کہ انبیاء کے جو افعال ہوتے ہیں، جو زندگی میں عمل مبارک کرتے ہیں، وہ اپنے عمل کو اپنی طرف سے کرتے ہی نہیں، ان کا عمل ہوتا ہی رب کی جانب سے ہے، اس عمل میں فنائیت کا یہ عالم ہوتا ہے۔ جو سامعین بھی وقار تقویٰ جس کو ہم سمجھیں، اس تقویٰ کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب تک انسان کو نیکی پر استقامت اور گناہ سے حفاظت نصیب نہ ہو، اس وقت تک تقویٰ کی حلاوت نہیں ملتی۔ اب یہاں حضور سیدنا حضور بولا ہے کائنات نے بولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ متقین لوگوں کے لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ آپ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء، دنیا میں لوگ اسے سردار بناتے ہیں جو سخی ہوتا ہے، ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے اور لوگ اس کو سردار بناتے ہیں، دنیا میں سرداری یہ ہے۔ اور پھر فرمایا وسعادت الناس فی الآخرۃ الاتقیاء، اور قیامت کے دن کون سے لوگ سردار ہوں گے؟ فرمایا جو متقی ہوں گے، جن کو تقویٰ نصیب ہو جائے گا، جو تقویٰ کے راستے کو اپنا کر زندگی تقویٰ والی بسر کریں گے اور اس تقویٰ کے صدقے سے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، تو قیامت کے دن انہیں اللہ رب العزت سردار بنا دے گا۔ اب ذرا توجہ سے دیکھیں کہ میں نے جو جملہ کیا، اب میں حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ کی ذات کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، مگر اس پورے مضمون کو ایک جملے میں سمجھ لیں کہ محنت کر کر کے نیکی پر استقامت مل جائے، یعنی انسان نیکی میں کبھی پیچھے نہ ہٹے، فاستبقوا الخیرات، اور نیکی میں سبقت کرتا چلا جائے، آگے بڑھتا چلا جائے، اور اس نیکی سے محبت اتنی ہو کہ گناہ سے نفرت پیدا ہو اور خود کو گناہ سے بچاتا چلا جائے، تب اس سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے اور وہ متقی بنتا ہے۔ تو جس کا ذکر کرنے کے لیے اور جن کا دن منانے کے لیے میں اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں،
اس کے تقویٰ کو سمجھنے کے لیے اور ان کی تقویٰ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کو سمجھنے کے لیے اور رب کائنات نے کیا بلند ترین تقویٰ ان کو عطا فرمایا، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ہم اگر آپ کے بچپن مبارک کو دیکھیں، اور میں بچپن بھی نہیں کہتا، پیدائش مبارک کو دیکھیں کہ رمضان المبارک میں جب ولادت ہوتی ہے تو لوگ چاند نظر آنے اور نہ آنے کا جھگڑا جو ہے وہ حل کروانے کے لیے بی بی پاک کے پاس آ جاتے ہیں، بی بی الخیر فاطمہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں تو چاند نظر نہیں آیا یا دیکھ نہیں پائے، تو کیسے پتا چلے گا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ اپنے اس عظیم فرزند کی طرف اشارہ کر کے فرما دیتے ہیں کہ اس نے سحری سے لے کر اس کے بعد سے دودھ نہیں پیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کا چاند نظر نہیں آیا۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے پیدائش میں نیکی سے محبت ایسی عطا کرتی ہو کہ وہ شیردارگی کا وقت، یہ جب بچہ دودھ کا محتاج ہوتا ہے اور بار بار ماں اس کو فیڈ کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب بار بار بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس وقت بھی اللہ رب العزت کے احکامات پر پورا اترنے کا عالم یہ ہے اور اس کا تقویٰ یہ ہے اور نیکی سے محبت کا عالم یہ ہے کہ اس بچپنے کی عمر میں، معصوم عمر میں جو شیرخوارگی کی عمر ہے، اس میں بھی ماہ رمضان کا حیا یہ ہے کہ سحری اور افطاری کے درمیان کوئی چیز بھی تناول نہیں فرمانی، ماں کا دودھ تک بھی نہیں پینا۔ تو سامعین عزیز وقار، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جس کو پیدا ہوتے ہی اللہ کی دین کے ساتھ اور اس کے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کرنے کے ساتھ محبت یہ ہو اور نیکی کے ساتھ اس کی محبت کا یہ عالم ہو کہ وہ اس وقت بھی روزے کو ترک نہ کرتا ہو، تو جب اس نے یہ اعلان کیا ہوگا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، تو جب آپ اس مقام پر پہنچ کر جب آپ نے یہ اعلان کیا ہوگا تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پیدا ہوتے وقت اس کے تقویٰ کا یہ عالم ہے، اس اعلان کرتے ہوئے اس کے تقویٰ کا عالم کیا ہوگا اور اس کی تقویٰ کی بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ کیوں نہ اسے شہنشاہ اولیاء کہا جائے اور کیوں نہ اسے یہ کہا جائے کہ جس طرح آقا علیہ السلام کو اللہ نے انبیاء کے درمیان دولہا بنایا، اس طرح حضور کی اس شہزادے کو اللہ نے اولیاء کے درمیان دولہا بنایا۔ تو سامعین عزیز وقار، جسے بچپن میں اللہ رب العزت نے یہ عزت اور شان دے دی ہے کہ وہ رمضان کا اتنا حیا کرنے والا ہے، تو جب اس نے ولایت کا یہ سارا مقام طے کر کے اور مجاہدات کے بعد یہ اعلان کیا ہوگا تو ہم اپنی عقل ناقص سے جان بھی نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت حضور سیدنا غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روحانیت کا کیا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہوگا۔ یہ حضور سیدنا غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور آپ کی ذات سے منسوب تقویٰ کا عالم ہے۔ اب یہیں پر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل دیکھیں اتنا ایڈوانس دور ہے اور اس وقت بھی رؤیت ہلال اور چاند کو دیکھنے کے حوالے سے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، مگر جہاں اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے تو وہ تو آتا ہی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے۔ گو آپ نے ابھی کلام نہیں فرمایا، گو آپ کی ولایت کا اظہار نہیں ہوا اور اعلان نہیں ہوا، لوگوں نے جانا نہیں کہ یہ شیخ پیرانے پیر ہیں، مگر اس وقت بھی لوگ اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے اور چاند کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے دروازے پر ہی حاضر ہوتے تھے۔ تو آپ نے تو بچپن سے ہی معاملات کو حل فرمایا اور دنیا کو بتا دیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوا خاص بندہ ہوں جسے اللہ نے اپنی خاص محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ یہ تو ہوئی بات تقویٰ کی، مگر سامعین عزیز وقار، میں گفتگو کے میسج کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں اور ایک پیغام کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ میں اور آپ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ان کی نسبت کی بات کرتے ہیں، ان کے تعلق کی بات کرتے ہیں اور ان کے نام کو، ان کی نسبت کو، ان کے ذکر کو اپنی نجات، بخشش اور مغفرت کی ضمانت سمجھتے ہیں، اور اس میں ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جن کا نام لے رہے ہیں اور جن کی بات کرتے ہیں، جنہیں اپنا پیر اور راہبر کہتے ہیں اور مرشد کہتے ہیں، کیا ان کے تقویٰ سے بھی ہم نے کوئی خیرات حاصل کی ہے یا نہیں کی؟ کیا ان کے تقویٰ کا کوئی عکس ہم اپنی ذات پر بھی ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس تقویٰ کے راستے کو اپنانے کے لیے ہم نے خود کو تیار کیا ہے یا نہیں؟ کہ یہ وہ ذات جو پیدا ہوتے ہی روزے کا اتنا حیا کرے کہ ضرورت ہوتے ہوئے ماں کا دودھ نہ پیے، اور آج ہر سہولت ہوتے ہوئے بھی ہم روزے کو چھوڑنے کے اگر بہانے ڈھونڈتے پھریں اور سوال کرتے پھریں کہ میرا سفر ہے، میں جاب پہ جانا ہے، تو میں سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر ہمیں اس نسبت اور تعلق کا نام لینے کی بھی ہرگز کوئی نہ اجازت ہے، نہ ضرورت ہے، نہ ہم حق رکھتے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے تو وہ ہستی ہے جس نے 25 سال جنگلوں میں مجاہدات کرتے ہوئے گزارے، وہ ہستی ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی،
اور وہ تو وہ ہستی ہے جس نے پیدا ہوتے ہی اللہ کے احکامات کی پیروی کر کے بتایا کہ ہاں میں اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے اور یہ راستہ دنیا کو دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اگر ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور ان کے تعلق کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے راستے کو بھی اپنایا جائے۔ اور اگر ہم پورا سال نہیں یا زیادہ نہیں یا نفل روزے نہیں کر سکتے تو کم از کم جو فرض روزے ہیں اور ضروری ہیں ان کو تو ادب اور احترام سے گزاریں اور اس ماہ مقدس کو تو گزاریں۔ اگر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہمیں یاد ہوتی تو ہم سمجھ پاتے کہ اس روزے کے اندر چھپا ہوا پیغام کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت جان لے کہ رمضان کی عظمت کیا ہے اور روزے کی شان یہ کیا ہے تو یہ خواہش کرتے کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہتا، پورا سال ہی رمضان رہتا۔ سامعین میری بکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے یہ ماہ مقدس ہمیں عطا فرمایا ہے اپنی زندگیوں کے اندر۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کہ بدبخت اور نامراد ہے وہ شخص کہ جو رمضان پا کے بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ پہلا عشرہ رحمت جدا ہو گیا، اب عشرہ مغفرت ہے اور آگے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ماہ محترم کا احترام کرتے ہوئے میں اور آپ اپنی بخشش کی سبیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کی خیرات اور ان کی نسبت کی خیرات اور ان کے تقویٰ کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے اور ظاہری اور باطنی طہارت کا شوق اور ذوق عطا فرمائے اور اس راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ استغفر الله العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا الہ العالمین اپنی رحمت پاک کا صدقہ اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت عطا فرما۔ اس کا سواگتاً تحفتاً میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہماری قبول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے صدقہ سے جمیع انبیاء اور رسل علیہ السلام کی مبارک ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک روح کو احسان ثواب کرتے ہیں، الہ العالمین قبول فرما۔ الہ العالمین آپ کے بلند مقام ولایت کا صدقہ، آپ کے بلند مقام تقویٰ کا صدقہ ہم سب کو بھی تقویٰ کا راستہ چلنا نصیب فرما۔ ہم سب کو بھی یا الہ العالمین نیکی سے محبت عطا فرما، گناہ سے بچنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما، اور یا الہ العالمین اپنی فرما برداری والی زندگی عطا فرما، اپنی نافرمانی والی زندگی سے محفوظ فرما، اور حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے مجاہدات کا صدقہ و خیرات ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرما، اور عالم اسلام امت مسلمہ پر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کے نام کا صدقہ و خیرات یا الہ العالمین نصیب فرما، اور انسانیت کو اپنے محبوب بندوں کی نسبت کا صدقہ اس کرونا وائرس کی تکلیف سے نجات عطا فرما اور رہائی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ اور کامل ایمان پر ہم سب کو موت عطا فرما۔ سب کی نیک جائز حاجات، دعائیں، تمنائیں، التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔